بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 4 البقرہ آیت 102 صفحہ 15 اشارہ B یعنی 15B۔ یاد رکھیے ہم پہلے پارے کے تیسرے چوتھائی حصے کو سیکھ رہے ہیں، یعنی صفحات 11 سے 15 تک۔ بائی دا وے صفحہ نمبر 6 سے لے کر 17 تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ ہم نے اب تک 11 12 13 14 4 صفحات پڑھ لیے اور اس کے اشارے ہیں، پہلے کے اشارے ہیں اور میں جوڑ کر پڑھ رہا ہوں۔ جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن ہے، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر۔ علم میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی۔ علم کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ، میثاق یاد رکھو، میثاق طور۔ علم آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ علم اب ہم لیتے ہیں 15واں صفحہ، شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے۔ ایمان والو رائنا مت کہو، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ تو یہ تین کو ہم ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں اس میں، شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے۔ ایمان والو رائنا مت کہو، یہ ایمان والوں کے لیے خطاب ہے، رائنا مت کہو۔ تو اب ہم لیتے ہیں، ویسے شارٹ فارم شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے اور رائنا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ہم۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف دوسرے اشارے کا، جوڑوں میں جدائی۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر کیا جس میں بنی اسرائیل 2 فرشتوں کے ذریعے آزمائے گئے تھے۔ وہ دونوں فرشتے اللہ کی جانب سے ایک امتحان کے طور پر جادو سکھاتے تھے۔ تو اس میں جو اسباق ہیں وہ ہیں، شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگیوں میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جادو بھی، اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز۔ نئے الفاظ ہیں 2 1 1، اوسطاً ایک ہی ہے، چونکہ آپ اگر پچھلے اسباق کو یاد رکھیں یا صفحات کا ایوریج کریں تو اتنا ہی بنتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کو سمجھنے میں 2 چیلنجز ہیں، ان کا حل کیا ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ الفاظ کے معنی یاد رکھنا چیلنج ہے تو اس کو آپ اشارات اور فقروں سے یاد کریں گے، گرامر چیلنج ہے تو اس کو TPI اور عربی بول چال کی مدد سے سیکھیں گے۔ علم اب ہم لیتے ہیں ٹکڑا، دیکھیے آیت بہت لمبی ہے یہ اور پچھلے سبق سے چلی آ رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک حصہ کور کیا تھا، ابھی یہ اس کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ علم جو کہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچائے انہیں اور نہ نفع دے انہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ پس وہ سیکھتے، رائٹ، اور کانٹیکسٹ کے اعتبار سے وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یعنی وہ جو، یعنی وہ علم سیکھتے تھے جو یفرقون وہ جدائی ڈالتے، ایکچولی یفرقون مطلب وہ جدائی ڈالتے ہیں، مگر یہاں کانٹیکسٹ کے اعتبار سے وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے یعنی وہ علم کے ذریعے، بین المرئی درمیان مرد کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے اور اس کے جوڑے کے، تو اس کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ وما ہم اور نہیں وہ، یعنی نہیں تھے وہ، بضارین
نقصان پہنچانے والے، ضارین نقصان پہنچانے والے، ما کے ساتھ جو ہے بی آتا ہے، جیسے وما ہم بمؤمنین، وما ہوا بمزحزحہ، اور یہاں پر وما ہم بضارین، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ یا اس کے ساتھ، من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں، لیکن کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم جو نقصان پہنچاتی انہیں یا نقصان پہنچائے انہیں، ولا ينفعہم اور نہ نفع دے انہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ وہ دونوں فرشتوں سے، ہاروت و ماروت میں جو ہے نا، ان سے وہ چیز سیکھتے کہ اس کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ تو فرشتوں کی جانب سے تنبیہ کے باوجود، وارننگ کے باوجود، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے طریقے سیکھیں۔ اس میں ایک اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہو چکا تھا۔ جب کسی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ہی ٹوٹ پھوٹ جائے، یعنی خاندان ٹوٹ جائے، اور جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خاندانوں کو بکھیر دینے کی فکر میں ہوں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بہت ہی زیادہ گر چکے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بہت ہی اہم آیت کا ٹکڑا ہے کہ اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ یا اس کے ساتھ کسی کو بھی مگر اللہ کے اذن سے۔ تو سب سے اہم یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث لیتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس سے رتبے میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا بگاڑ پھیلائے۔ ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، بہترین ماڈل ہیں اہل و عیال کے ساتھ بہتر رہنے میں، اس لیے کہ آپ سب سے بہتر تھے۔ چلیے ترجمہ کیجئے، فَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما وہ علم جو، یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے، بین المرئی درمیان مرد، و زوجہ اور اس کے بیوی کے، اور وہ سیکھتے تھے یا پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ علم جو کہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ علم وما ہم اور نہیں تھے وہ بضارین نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ اس کے ساتھ، من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ یعنی اس جادو کے ساتھ کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ علم وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم جو نقصان پہنچائے انہیں، ولا ینفعہم اور نہ نفع دے انہیں، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچائے انہیں اور نہ نفع دے انہیں۔ علم۔ الحمدللہ یہیں پر سبق
کی آیتیں ختم ہوئی. اس سے ہم نے کیا اسباق سیکھے؟ آیتیں نہیں، آیتوں کا ٹکڑا ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، بڑی آیت کا. ابھی اور چلے گا. یہ پچھلی سبق میں بھی ایک ٹکڑا تھا اس کا، پہلا ٹکڑا، اور یہ بیچ کا ہے، اور اگلے سبق میں اس کا آخری ٹکڑا آئے گا. یہاں پر جو ہم نے اسباق سیکھے وہ ہیں شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے. ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگی میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات ہو جاتی ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جادو بھی، اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. علم، ہم کہیں گے اے اللہ مجھے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے والا بنا دیجئے، یقین کرنے والا بنا دیجئے کہ تیری اجازت کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اے اللہ ہماری حفاظت فرما. پلان، انشاءاللہ میں اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں گا. یہ دوسرا پہلو ہے، اس کے حوالے سے پلان ہے. اور ان گھر والوں کی غلطیوں پر صبر کرنے کی کوشش کروں گا. اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسماء اور افعال کا. اسماء، زوج، جمع کیا ہے اس کی؟ ازواج. زوج یعنی جوڑا، ازواج جوڑے. ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ ہے، تو بتائیے زوج، ازواج، زوج، ازواج. علم. ٹھیک ہے، اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. ينفع، ينفعهم، اشارہ کیجئے، ينفعهم، ينفعهم، فائدہ دیتا ان کو. لا ينفعهم، نہیں فائدہ دیتا ان کو. تو ينفع فائدہ دیتا ہے، تو اس نے فائدہ دیا. نفع، دہرائیے، نفع ينفع انفع، نفع ينفع انفع. نافع منفوع نفع، نافع منفوع نفع. علم. اوکے، اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال جیسے وہب، وعدہ، قال، زادہ، دعا، ہدہ. آپ کو یاد ہوگا یہ اللہ نے دینے کا، ثواب دینے کا، نصرت مدد دینے کا وعدہ کیا ہے. وہب، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زادہ. اور آگے کہا اس لیے دعا، اس لیے ہم جوڑتے ہیں، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا، ہدہ، یہ کمزور افعال ہیں، یعنی جن کے اندر کمزور حروف ہیں. پھر حمزہ والے کون سے ہیں؟ امرا. شاء میں حمزہ بھی ہے، کمزور لفظ بھی ہے. بہرحال کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے. اور یکساں حروف والے ظن، ضل. رائٹ. تو یہ سارے جو ہے ہم نے گروپ کیے ہیں، اور یاد رکھیے یہ بھی قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں ایک بار آتے ہیں تقریباً. چلیے، بِإِذْنِ اللہ، اذن، اس میں حمزہ ہے. اذن کا اشارہ کیجئے، اذن، اذن، اجازت، حکم. تو اس نے حکم دیا یا اجازت دی، اذن. دہرائیے، اذن یأذن اذن، اذن یأذن اذن. آذن مأذون اذن، آذن مأذون اذن. علم. یضر، ہم، اشارہ کیجئے، یضر نقصان پہنچاتا ہے، ہم ان کو. رائٹ، ہم ان کو. تو یضر نقصان پہنچاتا ہے، تو اس نے نقصان پہنچایا، اس نے نقصان پہنچایا، کیا ہوگا؟ ضر. دہرائیے، ضر یضر ضر، ضر یضر ضر. ضار مضرور ضر، ضار مضرور ضر. علم. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال کو. یتعلمون، بتائیے، یتعلمون، یتعلمون وہ سیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ کے اعتبار سے سیکھتے تھے. یہاں پر پہلے یتعلمون وہ سیکھتے ہیں، تو اس نے سیکھا، اس نے سیکھا، کیا ہوگا؟ تعلم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دہرائیے، تعلم یتعلم تعلم، تعلم یتعلم تعلم. متعلم متعلم تعلم، متعلم متعلم تعلم. علم. یفرقون، اشارہ کیجیے، یفرقون جدائی ڈالتے ہیں. رائٹ. تو اس نے جدائی ڈالی، کیا ہوگا؟ فرق. دہرائیے، فرق یفرق فرق، فرق یفرق فرق. مفرق مفرق تفریق، مفرق مفرق تفریق. علم. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے. 2 تلاوت کے، یعنی چلتے پھرتے 5 منٹ کم از کم مصحف سے تلاوت کرنا ہے، اور 5 منٹ حافظے سے. 2 پڑھنے کے، یعنی کتاب سے اسٹڈی کرنا ہے، اور پاکٹ بک یا شیٹ سے آپ اس کو ریوائز کرنا ہے، الفاظ و معنی کو. اور
سننے کا، سنانے کا اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا. سننے کا یعنی اس کورس کا لفظی ترجمہ سنیے، MP3 سنیے، یا اس کا یعنی آپ اپنے ایپ میں لرن قرآن کے اس کو پلے کرتے رہیے آتے جاتے یا گاڑی میں یا وغیرہ. اپنے ساتھی سے اس کورس کی بات کیجیے، یعنی کم از کم ایک آیت ہی ہو یا ایک ٹکڑا ہو، ایک گرامر کا نقطہ ہو، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا ہے. اور دعائیں ہیں رب زدنی علما اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں ہم کو مل کر ریگولرلی قرآن سیکھنے کی توفیق دے. قرآن کی کلاس بیسٹ کلاس ہے. اگر آپ انفرادی طور پر اس کی پابندی نہ کر سکیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو جمع کیجیے، مل کر ویڈیو سیکھیں. جہاں میں معلم کہوں پاز کیجیے اور پریکٹس کیجیے. اور یہ نہیں ہو سکتا تو آن لائن ٹیچر سے پڑھیے 1-to-1، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سیکھیے، بچوں کو پڑھائیے. اور بیسٹ یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے. ڈاؤن لوڈ کیجیے PPTs کو، پریکٹس کیجیے. ٹیچر ٹریننگ بھی ہمارے پاس موجود ہے understandquran.com پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.